جو ملاقات کی وزیراعظم صاحب نے افغان صحافیوں سے، یہ کتنا اچھا اقدام تھا، کیونکہ وہاں پر حالت جنگ ہے اور جس طریقے سے نیریٹو جو پاکستان کے مخالف وہاں پر بیان کیا جاتا ہے، ایسی صورت میں، ایسے تناظر میں یہ ملاقات کتنی اہم ہے؟ یہ ملاقات بڑی اس کی اہمیت ہے اور بڑی اچھی کوشش تھی یہ، اور کیونکہ براہ راست افغانستان کے دانشوروں سے، میڈیا کے لوگوں سے، نوجوانوں سے وزیر اعظم نے تبادلہ خیال کیا، ان کے سوالوں کے جواب دیے، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ، بالکل، اور بڑے یعنی مؤثر دلائل تھے ان کے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جو انڈیا ہے، افغانستان اور پاکستان، یہ تینوں مل کر کیوں نہیں بیٹھتے، اور یہ کوئی ان کی آپس میں مل کے بیٹھے اور کوئی راستہ تلاش کریں، تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا جو ہے اس نے 5 اگست 2019 کا جو یک طرفہ اقدام کیا ہے، کشمیریوں کے حقوق غصب کیے ہیں، اس کا ریاستی سٹیٹس ختم کیا ہے، جب تک وہ اقدام واپس نہیں لے لیتا اس وقت تک انڈیا کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جب یہ پوچھا گیا کہ اشرف غنی سے جب آپ کی بات چیت ہوئی، اس کے بعد لگتا ہے کہ کوئی فاصلہ پیدا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے یہ بھی بتایا، دیکھیں 30 لاکھ افغان مہاجر پاکستانی سرزمین پر واقع ہے، پاکستان ان پر فوج نہیں چڑھا سکتا۔ بالکل، اگر انہوں نے کہا کہ اگر وہ لوگ، ان میں سے کوئی لوگ آتے ہیں یا جاتے ہیں افغانستان، یا انہوں نے پوچھا نا کہ کوئی میتیں آئی ہیں افغانستان سے، ان کے بارے میں سوال ہوا، بالکل، تو افغان مہاجرین جو ہیں 30 لاکھ، ان پر پاکستان کیسے پہرا بٹھا سکتا ہے، بالکل، اور کیسے یہ توقع پوری کر سکتا ہے کہ ان پر لشکر کشی کر دے، بے شک، اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں، اور پھر کیسے پتہ چلا سکتا ہے کہ کون آدمی کس وقت کہاں چلا گیا اور اس نے کیا کام کر لیا۔ روزانہ آمد ہوتی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس لیے پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آپ ان کو واپس لے جائیں۔ افغان مہاجرین اگر واپس چلے جاتے پھر یہ بات ہوتی تو اس میں وزن ہوتا، بالکل، اور پاکستان مزید مہاجرین کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں اشرف غنی صاحب کی جو یہ توقع ہے کہ ان پر فوجی کارروائی کی جائے، طالبان کے لیڈر ہیں، ان کی فیملیز یہاں ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہیں، ان کی فیملیز کو کیا ہم گرفتار کر لیں، کیا ان کو صحبت میں مبتلا کریں؟ بالکل، یہ کتنا غیر انسانی فعل ہوگا جس کی پاکستان سے توقع لگائی جاتی۔ تو یہ ساری صورتحال انہوں نے واضح کی، اور اب یہ گیند جو ہے افغانستان کی کورٹ میں ہے۔ افغانستان میں اشرف غنی صاحب ہیں، طالبان ہیں، ان کو بیٹھ کر مسئلہ حل کرنا ہے۔ اور وزیر اعظم کا ایک دلیل بڑی، انہوں نے پوچھا گیا کہ بھئی امریکہ کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے کوئی ایسے کہ یہاں سے وہ کوئی فوجی کارروائی کرے، یہاں سے کوئی فضائی کارروائی کرے؟ تو انہوں نے کہا جب امریکہ کی اور نیٹو فورسز موجود تھیں 1.25 لاکھ کے قریب، اس وقت وہاں سے کارروائیاں ہو رہی تھیں، تو 1.25 لاکھ فوج جب موجود تھی اور کارروائیاں وہاں سے ہو رہی تھی، اگر اس وقت اپنے مطلب کے نتائج حاصل نہیں کیے جا سکے تو آج پاکستان سے چند گولے داغ کر اور چند جہاز اڑا کر آپ کیسے وہ مقصد حاصل کر سکتے؟ تو پاکستان اس آگ میں ہاتھ نہیں جلانے والا۔ انہوں نے کہا جب نیٹو کی افواج موجود تھیں، جب امریکہ کی افواج موجود تھیں، اس وقت ان کے دباؤ میں طالبان سے بات کرنی چاہیے تھی، طالبان کو مجبور کرنا چاہیے تھا کہ بات چیت سے معاملہ کرتے۔ اس وقت اگر یہ نہیں کیا جا سکا اور یہ کوتاہی ہوئی ہے تو اب پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے؟ تو اب پاکستان تو نیک تمناؤں کا اظہار کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، لوگوں پرسویٹ کرنے کی کاوش کر سکتا ہے، اپنی باڑ لگا سکتا ہے، اپنی باڑ لگا سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ تو پاکستان، اور پھر افغان سفیر کی جو بیٹی کا معاملہ تھا اس کو بھی انہوں نے واضح کیا کہ بھئی جو ہم نے تفتیش کی ہے، جو ٹیکسی ڈرائیورز پکڑے ہیں، وہ اس میں اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی جو وہ
सिलसिला जो बेटी है जो वो बयान कर रही है, लेकिन अब क्योंकि वो चले गए सफ़ीर साहब भी, उनकी बेटी भी, तो अब मामला कैसे आगे बढ़ाया बिल्कुल। जाए? तो अफगान वफद यहाँ आएगा, उनसे बातचीत करेंगे, उनके सामने हक़ाइक़ रखेंगे और फिर जो उनको मालूम हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात ये देखिए, अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मतलूब है। बिल्कुल। सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक बहाल नहीं हो सकता, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का ताल्लुक बहाल नहीं हो सकता, रेल का, सड़क का बिल्कुल रास्ता नहीं खुल सकता, ताजिकिस्तान तक लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान को इंतहाई अजीज है, इंतहाई मतलूब है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बड़े अच्छे वकील के तौर पर, एक माहिर का वकील के तौर पर अपना मुकदमा पेश किया उन नौजवानों के सामने जो उनसे सवाल कर रहे थे, और वाज़े किया, और ये बड़ी काबिल दाद काविश है। और वज़ीर आज़म के अंदर ये खूबी मौजूद है कि वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकते हैं, कुदरत रखते हैं, और अल्फाज का चुनाव उनका जो है वो ऐसा होता है जो आपको असर करता है। और उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ा है, और ये एफर्ट जारी रहनी चाहिए। ये जो कोशिश है तबादला ख्याल की, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आमद की और रफ्त की, ये पहली काविश नहीं थी, इसको आखिरी नहीं होना चाहिए, आखिरी नहीं होना चाहिए, ये जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान से लोग वहाँ जाएं, बिल्कुल, वहाँ से यहाँ आएं, और ताकि हम अपनी बात पहुँचा सकें, समझा सकें कि हमारा नुक्ता नज़र क्या है। और पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान का अमन ठीक है, अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने 70,000 जानों की कुर्बानी दी है। बिल्कुल। पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है, अरबों यानी सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ है पाकिस्तान की मईशत को। तो पाकिस्तान ये आरजू रखता है कि अमन कायम हो अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो मुतहारब अनासर हैं, वो एक दूसरे को स्पेस दें, उनका मुल्क है, उसको संभालें, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और यही जो बात है वज़ीर आज़म साहब भी हर फोरम पर कर रहे हैं। बहरहाल बड़ी डिटेल से शामिल साहब इस पर गुफ्तगू होगी। गुजरांवाला के एक और बड़ा अहम मामला है, उसकी जानिब बढ़ते हैं। और अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो मुतहारब अनासर हैं, वो एक दूसरे को स्पेस दें, उनका मुल्क है, उसको संभालें, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और यही जो बात है वज़ीर आज़म साहब भी हर फोरम पर कर रहे हैं। बहरहाल बड़ी डिटेल से शामिल साहब इस पर गुफ्तगू होगी। गुजरांवाला के एक और बड़ा अहम मामला है, उसकी जानिब बढ़ते हैं।